نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وقال علي رضي الله تعالى عنه الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کسی بھی جگہ پر دینی مدرسہ اور خانقاہ کا قائم ہو جانا وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، جس کے ذریعے لوگ اپنے عقائد و نظریات، اعمال و عبادات، اخلاق و عادات، معاشرت و معاملات کی اصلاح کر سکتے ہیں. جس ادارہ اور خانقاہ میں اور آپ جمع ہیں، اس خانقاہ اور ادارے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں سے وابستہ رہنے والے افراد اپنی اصلاح اور تربیت کریں، پھر جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں. شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کئی چیزیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں. ان میں ایک اہم چیز اپنے اسلاف، اپنے اکابرین، اپنے بڑوں کی زندگی کو پڑھنا، سننا اور سنانا ہے. اسلاف کی زندگی پڑھنے، بیان کرنے اور سننے کے جہاں دیگر فوائد ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے کون تھے. جب اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوگا تو چھوٹوں کا ذہن بنے گا کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، جس چیز کو جتنا زیادہ ذکر کیا جائے تو لوگ اسی کی طرف رغبت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. ایک دور تھا جب دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی. نتیجہ بچوں کا ذہن قرآن کریم کی طرف تھا. ایک وقت تھا جب مائیں اپنی اولاد کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل اللہ کے واقعات سناتی تھی. نتیجہ آنے والی نسل کا ذہن بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کا تھا. آج میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے ماحول میں کیا کچھ کیا جاتا ہے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ اس پر بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں کہ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ایسے ہو جیسے حضرت حسن اور حضرت حسین تھے، لیکن ہم میں سے کوئی علی اور فاطمہ بننے کے لیے تیار نہیں. اگر باپ علی ہو تو اولاد حسن و حسین، اگر ماں فاطمہ ہو تو اولاد نیک ہوتی ہے. آج کے دور میں اگر میں اور آپ ٹھیک ہوں گے تو ہماری آنے والی نسل از خود ٹھیک ہو جائے گی. کہتے ایک مرتبہ ایک استاد نے دوران تعلیم اپنے شاگردوں سے، طالب علموں سے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟
ہر طالب علم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، وکیل بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا. ان میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس سے استاد نے پوچھا کہ بیٹے بڑے ہو کر آپ کیا بنو گے؟ اس نے کہا استاد جی میں بڑا ہو کر نبی کا صحابی بنوں گا. استاد نے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ مجھے صحابی کی تعریف کا نہیں پتہ. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب صحابی کوئی بھی نہیں بن سکتا؟ استاد جی مجھے یہ بھی نہیں پتہ. بیٹا نہ تمہیں صحابی کی تعریف معلوم، نہ تمہیں یہ پتہ کہ اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا، تو پھر تم نے یہ بات کیوں کی؟ وہ بچہ کہنے لگا استاد جی میری ماں مجھے جگاتے سلاتے کھلاتے پلاتے صحابہ کرام کے واقعات سناتی ہے. میں نے اس تھوڑے سے عرصے میں ان لوگوں کے اتنے واقعات سنے، وہ لوگ مجھے اتنے اچھے لگے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر انہی جیسا بنوں. اب یہ بات الگ ہے کہ وہ صحابی بن نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے حضور دنیا میں تشریف لے آئے تو نبوت ختم ہے، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابیت ختم ہے. آپ کے تشریف آوری سے نبوت کا دروازہ بند، آپ کے تشریف لے جانے سے صحابیت کا دروازہ بند. حضور کے آنے کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور پیغمبر کی تشریف لے جانے کے بعد کسی اور نئے صحابی کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ وہی ہوں گے جنہیں اللہ نے حضور کی صحبت اور شاگردی کے لیے منتخب فرما لیا. اب صحابی بن تو نہیں سکتا، لیکن اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ جس چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر ہوگا آنے والی نسل کا ذہن بنے گا کہ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی تاریخ کو ذہن میں رکھیں، اپنے اسلاف کو ذہن میں رکھیں، اپنے اکابرین کے تذکرے کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کون ہیں. اسلامی سال اس کا مہینہ جمادی الاخری شروع ہے. اس مہینے میں انتقال اور وفات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی، آپ کے پہلے جانشین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اسی حوالے سے میں نے 2-3 باتیں آج کی نشست میں عرض کرنی ہیں، جن سے ہمارے عقائد بھی سامنے آئیں گے، مسائل بھی سامنے آئیں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے. آپ کی کنیت وصفی ابو بکر ہے، اور آپ کے لقب 2 مشہور ہیں، نمبر 1 عتیق اور نمبر 2 صدیق. آپ کا نام عبداللہ، کنیت وصفی ابو بکر، اور لقب عتیق اور صدیق ہیں. عبداللہ نام کا مطلب اللہ کی عبادت کرنے والا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس پر گواہ ہے. آپ نے جب بھی سر جھکایا اللہ کے سامنے جھکایا، کبھی کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا. اگر کبھی آپ کو مجبور کیا بھی گیا تو آپ نے تب بھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا. حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ آپ کسی کے سامنے سر جھکیں، لیکن آپ نے زندگی بھر جب بھی پیشانی ٹیکی ہے اللہ کے سامنے، جب بھی سجدہ کیا ہے فقط اللہ کو. عبداللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو صرف ایک کی عبادت کرے، در در پہ سر نہ جھکے. سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کی حالت میں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر ایک عبادت گاہ میں لے گئے جہاں پر بت موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، آپ ان کی عبادت کیجئے، یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، ان کو سجدہ کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بت سے خطاب کر کے فرمایا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانا دیجئے. اس بت نے جواب نہیں دیا. فرمایا مجھے پینے کی ضرورت ہے، مجھے پانی دیجئے. اس نے تب بھی جواب نہیں دیا. فرمایا مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دیجئے. اس نے تب بھی جواب نہیں دیا.
فرماتے میں نے نیچے سے پتھر اٹھا کر اس بت سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں تمہیں پتھر مارنے لگا ہوں، اگر تو نفع اور نقصان کا مالک ہے تو اپنے آپ کو بچانا۔ میں نے پتھر مارا، بت کو جا کے لگا، میرے والد نے دیکھ دیا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جان آپ نے کہا یہ نفع نقصان کے مالک، بگڑی بنانے والے، ضرورتیں پوری کرنے والے، یہ مشکل کشا اور حاجت روا، میں نے ضرورتیں رکھی ہیں، اس نے پوری نہیں کی، میں نے پتھر مارا، اس نے اپنے آپ کو بچایا نہیں۔ والد نے غصے میں ابو بکر کے بازو کو پکڑا، لے کر حضرت ابو بکر کی والدہ کے پاس ہے، دیکھیے یہ کیا کرتا ہے، بتوں کی توہین کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی والدہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا عبادت کیجئے۔ کہا یہ کبھی کسی غیر کی عبادت نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب یہ پیدا ہونے لگا تھا آپ موجود نہیں تھے، اس کی ولادت پر جو آوازیں میں نے سنی ہیں وہ آوازیں آپ نے نہیں سنی، جو بشارتیں اور خوشخبریاں میں نے سنی وہ بشارتیں اور خوشخبریاں آپ نے نہیں سنی۔ ابو بکر صدیق کی ولادت کے وقت آسمان سے ملائکہ نے مجھے خوشخبری دیتے ہوئے کہا یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، اللہ پاک تجھے ایسا بیٹا دینے لگے ہیں، الولد العتیق، جسے اللہ جہنم سے آزاد فرمائیں گے، اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا نام نامی اسم گرامی آسمان میں صدیق رکھا جائے گا، لمحمد صاحب و رفیق، اور وہ آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور رفیق بنے گا۔ ابو بکر کے ابا جسے اللہ جہنم سے آزاد کرے وہ کبھی کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا کرتا، جو نبی کا صحابی اور رفیق بنے وہ فقط ایک ذات کو سجدہ کیا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے نام عبداللہ کا مطلب یہ ہے آپ نے کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی غیر کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکایا، اس لیے آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ کی کنیت وصفی یہ ابو بکر ہے۔ کنیت وصفی کا معنی یاد رکھیے، اگر کسی بندے کی کنیت اس کی اولاد کی وجہ سے رکھی جائے اسے کنیت نسبی کہا جاتا ہے۔ وہاں اب کا معنی باپ والد ہوا کرتا ہے، جیسے ابو محمد کا معنی محمد کا والد، ابو احمد کا معنی احمد کا باپ۔ یہاں پر چونکہ کنیت نسبی ہے، اولاد کی طرف منسوب ہے، اسے کنیت نسبی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اولاد کی طرف منسوب نہ ہو، کسی خاص وصف کی بنیاد پر، کسی خاص فضیلت کی وجہ سے، کسی خاص مشن اور کاز کی وجہ سے اس کی طرف لفظ اب منسوب کیا جائے تو وہاں پر معنی باپ نہیں ہوتا، وہاں پر معنی والد نہیں ہوتا، وہاں اب کا معنی ہوتا ہے والا۔ جیسے بخاری کی روایت کے مطابق حضور نے کہا تھا قم ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جائیے۔ حضرت علی کو حضور نے ابو تراب کہا۔ ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں، مٹی والا۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے ابو ہریرہ کہا، اس کا معنی بلی کا باپ نہیں، اس کا معنی بلی والا۔ میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین، امام سواد اعظم، تلمیذ صحابہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا والد، حنیفہ کا باپ نہیں، یہ کنیت وصفی ہے۔ اس کا معنی دین حنیف کو لکھوانے والا، دین حنیف کو مرتب کروانے والا، دین حنیف کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے امت کے حوالے کرنے والا۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ کی کنیت ابو تراب، یہ وصفی نہیں، یہ وصفی ہے، نسبی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن کی کنیت ابو ہریرہ، یہ وصفی ہے، نسبی نہیں۔ امام نعمان بن ثابت کی کنیت ابو حنیفہ، یہ وصفی ہے، نسبی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کی کنیت، حضرت ابو عبداللہ کی کنیت ابو بکر، یہ وصفی ہے، یہ نسبی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے امام حضرت ابو ہریرہ کو تو ابو ہریرہ بلی پالنے کی وجہ سے کہا گیا، امام صاحب کو تو ابو حنیفہ دین لکھوانے کی وجہ سے کہا گیا، حضرت علی المرتضیٰ کو ابو تراب مٹی پر لیٹنے کی وجہ سے کہا گیا، حضرت صدیق کو ابو بکر کیوں کہا گیا؟ صاحب سیرت حلبیہ نے سیرت حلبیہ کی دوسری جلد میں لکھا، فرماتے لابتکارہ الخصال الحمیدہ، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی اچھا وصف تم دنیا میں تلاش کرو گے،
ابو بکر اس میں تمہیں پہلے نمبر پہ نظر آئے گا۔ سب سے بہترین صفات میں اللہ کے نبی کے بعد جو آگے بڑھے، چونکہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلے بڑھنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی کے ساتھ دوستی میں آگے بڑھنے والا ابو بکر ہے، نبی پر مال لوٹانے والا ابو بکر ہے، نبی کو کنواری بیٹی دینے والا ابو بکر ہے، دین کے لیے سب کچھ پہلے قربان کرنے والا ابو بکر ہے، نبی کے بعد مصلی پہ پہلے کھڑا ہونے والا یہ ابو بکر ہے، اللہ کے نبی کی تشریف لے جانے کے بعد نبی کا جانشین بننے والا یہ ابو بکر ہے، اللہ کے نبی کی تشریف لے جانے کے بعد پہلے انتقال خلفائے راشدین میں سے کر کے نبی کے روضے میں ساتھ جانے والا ابو بکر ہے، قیامت کے دن نبی کے ساتھ قبر سے اٹھنے والا یہ ابو بکر ہے، جنت میں جانے والا نبی کے ساتھ یہ ابو بکر ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت کو اس کے ساتھ ملائیے تاکہ پتہ چلے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق چلتا کیسے ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھ کر فرمایا لوگو جنت کے 8 دروازے، ایک سے نمازی، روزے دار، مجاہدین، الگ الگ لوگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنے لگا ہوں، پوچھنے کی وجہ صرف اور صرف اپنی محبت کا اظہار ہے۔ یا رسول اللہ اگر کسی مسلمان کو جنت میں تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، لیکن خواہش کی بنیاد پہ، معلومات کی بنیاد پہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا، ان دروازوں سے گزرنے والے صحابہ کرام، مومنین، اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، الگ الگ دروازے ذکر کیے۔ حضور ذرا یہ تو بتائیے کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد بھی ہوگا جو قیامت کے دن میدان حشر میں جائے، سامنے جنت لے جائے، جنت کے 8 دروازے لے جائیں اور ہر دروازے کی خواہش یہ ہو یہ بندہ مجھ سے گزر کے جائے، ہر دروازے کی خواہش یہ ہو اے کاش اس کا گزر مجھ سے ہو جائے۔ آسان لفظوں میں کہنا چاہوں گا یا رسول اللہ آپ کی امت تو جنت کے لیے ترسے گی، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کے لیے اللہ کی جنت ترسے؟ رحمت کائنات نے مسکرا کے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، ابو بکر بالکل ہوگا، اور میں محمد یقین کے ساتھ کہتا ہوں قیامت کے دن جب تو اللہ کی جنت کے سامنے جائے گا ہر کسی کی خواہش ہوگی میں جنت میں جاؤں، اور جنت کی خواہش یہ ہوگی ابو بکر مجھ میں آ جائے۔ جنت کے لیے لوگ ترسیں گے اور تیرے لیے جنت ترسے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے وہ صحابی جس طرح نبوت کے لیے قیامت کے دن جنت ترسے گی، اسی طرح ابو بکر صدیق کے لیے خدا کی جنت ترسے گی۔ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہیں لابتکارہ الخصال الحمیدہ، اس لیے کہ کائنات کی جو بھی خوبی دیکھو گے ابو بکر صدیق اس میں آگے بڑھنے والا ہوگا۔ آپ کا لقب صدیق ہے۔ آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں یا صدیق کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ان اللہ باسنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقہ، لوگو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، میں نے اعلان نبوت کیا، لوگوں نے تکذیب کی، سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، مسند بزار کی 3 جلد میں روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اطہر کو دیکھا اور روتے ہوئے اس نے کئی جملے کہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادیاً و سمتاً و فضلاً و رحمتاً، فرمایا ابو بکر تو وہ تھا جس کی زندگی نبی کی زندگی کے مشابہ تھی، جس کی زندگی نبی کی زندگی کے مشابہ تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، اب سمجھیے صدیق کسے کہتے ہیں۔ امام اہل سنت
حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفائے راشدین کے صفحہ 22 پہ لکھا، فرماتے ہیں شریعت مطہرہ میں صدیق اسے کہتے ہیں جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملتی ہو۔ جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے مل جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ ایک طرف نبی کو کھڑا کیجئے، دوسری طرف ابو بکر کو کھڑا کیجئے، جس کی زندگی کے اندر نبوت کی زندگی کا عکس نظر ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نبی کے عکس کو، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے ملتا جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت اگر آسمان سے ملائکہ نے بشارتیں دی، ابو بکر کی ولادت کے وقت بھی آسمان سے ملائکہ نے بشارتیں دی۔ اللہ کے نبی کو اہل کتاب نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ عام نہیں، اللہ کا نبی ہوگا۔ ابو بکر کو دیکھا، کہا یہ عام نہیں، نبی کا صحابی بنے گا۔ اہل کتاب نے نبی کو دیکھا اور کہا اے محمد خدا تجھے ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ اوصاف حمیدہ کے مالک، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ جس طرح نبوت نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ جیسے اللہ کے نبی نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ جیسے نبوت کی زندگی میں بدکاری نہیں، اسی طرح ابو بکر صدیق کی زندگی میں بدکاری نہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی خدا کی وحدت میں، اللہ کی وحدانیت میں شک نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے کبھی خدا کی وحدانیت میں شک نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جیسے تکلیف حضور کو دی گئی ابو بکر صدیق کو بھی دی گئی۔ جیسے ہجرت کے لیے مجبور اللہ کے نبی کو کیا گیا، حضرت صدیق اکبر کو بھی ساتھ کیا گیا۔ جیسے غار میں حضور پہنچے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ پہنچے۔ جیسے اللہ کے نبی بدر میں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ بدر میں۔ اللہ کے نبی احد میں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ احد میں۔ چلتے 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 اللہ کے نبی کو زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی کو بخار ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بخار ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنے مرض الوفات میں ایک شخص کو مصلی پہ کھڑا کیا جو نبی کی وفات کے بعد نبی کا جانشین بنا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنے مصلی پہ ایک شخص کو کھڑا کیا جو آپ کی وفات کے بعد امیر المؤمنین بنا۔ اللہ کے نبی جتنے دن بیمار، ابو بکر صدیق بھی اتنے دن بیمار۔ جیسے حضور کی وفات کا سبب یہودیوں کی طرف سے ملنے والا زہر، ابو بکر صدیق کی وفات کا سبب یہودیوں کی طرف سے ملنے والا زہر۔ جیسے اللہ کے نبی کو زہر کھانے میں ملا کر دیا گیا، ابو بکر صدیق کو زہر کھانے میں ملا کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کھانا استعمال کیا، ساتھ والا بندہ شہید، حضور بچ گئے۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ والا شہید، ابو بکر صدیق بچ گئے۔ جیسے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، جس چارپائی پر اللہ کے نبی کا جنازہ، اسی چارپائی پر صدیق اکبر کا جنازہ۔ جس حجرہ عائشہ میں اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا، اسی حجرہ عائشہ میں ابو بکر صدیق کو دفن کیا گیا۔ الغرض ولادت سے لے کر وفات تک، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ کے نبی کی زندگی سے مل جائے، امام اہل سنت مولانا لکھنوی فرماتے ہیں اسی کو صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبوت کا عکس بن کر زندگی گزاری، اور حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی جس جگہ پر نبی کھڑے تھے، ابو بکر صدیق نے وہاں سے لے کر امت کو آگے سفر شروع کیا ہے۔ قام مقام الانبیاء، صحابہ فرماتے ہیں حضور کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق ایسے کھڑے تھے جیسے وقت کا نبی کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے امت کو سنبھالا۔ اللہ کے نبی کی وفات امت کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا سانحہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پریشانی کے عالم میں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، سیدھا نبی کے حجرے میں گئے۔ اللہ کے نبی کا جسد اطہر چارپائی پر آرام فرما، نبی کے جسد اطہر پر سفید چادر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کی پیشانی سے، نبی کے چہرے انور سے چادر ہٹائی۔
اللہ کے نبی کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق وہ واحد خوش قسمت صحابی ہے جب حضور کا کلمہ پڑھا اس وقت بھی نبی کی پیشانی چومی، جب نبی کو رخصت کیا تب بھی نبی کی پیشانی چومی ہے۔ رسالت کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق کا یہ تعلق، حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جملہ کہا طبت حیا و طبت میتا، یا رسول اللہ آپ کی حیات بھی مبارک، آپ کی وفات بھی مبارک، والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ نے آپ کو ایک موت تو دے دی ہے، اللہ آپ کو دوسری موت نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا کر کہا، باہر تشریف لے صحابہ کرام کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صحابہ اگر عبادت حضور کی کرتے تھے تو سن لو اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اور اگر عبادت اللہ کی کرتے تھے اللہ پہلے بھی زندہ تھے، اللہ اب بھی زندہ ہیں، اللہ بعد میں بھی زندہ رہیں گے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، یا غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں کہتے ہو نبی کو میت نہ کہو، ہمیں کہتے ہو نبی کو میت نہ کہو، ابو بکر کہہ رہے طبت حیا و طبت میتا، ہم کہتے تمہیں کس نے کہا ہے نبی کو میت نہ کہو؟ یاد رکھنا اللہ کے نبی کے جسد اطہر پر میت کا اطلاق کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر میت کا معنی یہ ہے حضور پر دنیا میں وفات آ گئی، آپ ایک بار نہیں 1000 بار کیجئے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اگر میت کا معنی یہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، دنیا کی زندگی آپ نے مکمل کر لی، آپ میت کا اطلاق کیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ اور اگر میت کا معنی یہ ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے حیات ہی نہیں ہے، اس میں اگر ایک مرتبہ بھی کہنا چاہو گے تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اگر میتن کہا ہے تو لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا بھی فرمایا ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا بھی فرمایا۔ کیا معنی؟ سمجھنا بات۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے الکنز المتواری میں لکھا، محدث احمد علی سہارنپوری نے حاشیہ بخاری میں لکھا، فرماتے ہیں جب دنیا سے امتی چلا جائے، امتی پر ایک وفات آ گئی، یہ قبر میں گیا، قبر میں پوچھا جاتا ہے من ربک من نبیک ما دینک، یہ سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کرنے کے بعد اسے قبر میں سلا دیتے ہیں۔ اب امتی کے لیے ایک موت دنیا کی، دوسری موت قبر کی، جو نیند کی صورت میں، فرماتے یہ معاملہ امتی کا ہے۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے جائے، نبی سے قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہوتے، نبی پر قبر میں نیند بھی نہیں آتی، بل یستمر حیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امت کو عقیدہ دیا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، حضور اللہ نے آپ کو ایک موت دنیا والی تو دے دی، قبر والی موت اللہ آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ اللہ آپ کو قبر میں حیات عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے طبت حیا و طبت میتا کہہ کر نبی کی دنیا والی وفات کا عقیدہ بھی دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کہہ کر اللہ کے نبی کی قبر کی حیات والا عقیدہ بھی دیا۔ ابو بکر صدیق کو ماننے والا وہی ہوگا جو نبی کی دنیا والی وفات کا بھی قائل ہوگا، نبی کی قبر والی حیات کا بھی قائل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو پوری بات کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی جنگ لڑی۔ جس جگہ پر حضور صدیق کو کھڑا کر کے گئے، دنیا کی کوئی طاقت 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکی، نہ کسی کی نفرت، نہ کسی کی محبت، نہ کوئی اپنا نہ کوئی غیر۔ جہاں پر نبی نے ابو بکر کو کھڑا کیا، ابو بکر صدیق اسی جگہ پہ کھڑے تھے۔ یہی وجہ ہے حضور کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، ابو بکر آپ خلیفہ بن گئے، فدق میرے والد کا باغ تھا، آپ مجھے دے دیجئے، وراثت بنتی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق ازواج مطہرات نے حضرت عثمان بن عفان کے ذریعے پیغام بھجوانا چاہا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، فدق سے ہمیں بھی حق دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق مسئلہ یہ ہے، اگر بندہ دنیا سے چلا جائے
اور اس کی اولاد ہو تو بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو بیویوں کو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ چونکہ حضور کی اولاد فاطمہ موجود تھی تو ازواج مطہرات کا حصہ 8واں بنتا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کرنا چاہا، حضرت عائشہ نے منع فرما دیا کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے مطالبہ فرمایا، ابو بکر فدق دے دیجئے، یہ میرے والد صاحب کا تھا، دنیا سے تشریف لے گئے، میرا جتنا حصہ بنتا ہے دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اللہ کی قسم، نبی کا خاندان مجھے اپنے خاندان سے زیادہ محبوب ہے، نبی کا گھرانہ مجھے اپنے گھرانے سے زیادہ محبوب ہے، نبی کی اولاد مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے، لیکن فاطمہ یہ نہیں دے سکتا، یہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ فرمانے لگے، اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے نبوت کا فرمان سنا، نبی دنیا سے چلا جائے نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ نبی چھوڑ کے جائے وہ صدقہ بن جایا کرتا ہے۔ اگر نبی کا فرمان نہ ہوتا میں یہ فدق اٹھا کر تمہیں دے دیتا، یہ گنتی کے جو چند کھجور کے باغ ہیں اور یہ چند تعداد چند ایک درخت ہیں یہ تمہیں دے دیتا، لیکن نبی کا فرمان ہے، اقضی بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ کے رسول فرماتے تھے، تمہاری ضرورتیں پہلے بھی پوری کی جاتی تھی، آج بھی پوری کی جائیں گی، لیکن بات اگر وراثت کی آئے گی، نبوت کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس لیے ابو بکر صدیق تمہیں یہ باغ نہیں دے سکتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے پھر اس پر بات نہیں فرمائی۔ اس پر یہ کہنا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی تھی، یہ نقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ نقل کے خلاف کیسے؟ سنن الکبریٰ بیہقی کی روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سمجھا دیا، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سے اجازت لے کر حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے پردے میں گفتگو کر کے قسم اٹھا کر کہا، فاطمہ، ابو بکر صدیق نے مال قربان کیا، گھر قربان کیا، خاندان قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، لابتغاء اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے۔ فاطمہ، اگر نبوت کا فرمان نہ ہوتا، رب محمد کی قسم یہ باغ میں تمہیں دے دیتا۔ مسئلہ یہ ہے، مجبوری یہ ہے، ابو بکر وہ کام کیسے کر سکتا ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ جو نبی کا فرمان ہوگا میں اسی کے مطابق چلوں گا۔ سنن الکبریٰ بیہقی کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے رضا کا اعلان کیا۔ نقل اس پر موجود ہے، حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، بیمار پرسی کرنے والی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی۔ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، غسل دینے والی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو نقل بتاتی ہے حضرت فاطمہ ناراض نہیں تھی، اور یہ بات عقل بھی نہیں مانتی۔ ایک عام مومن نبی کی حدیث سن کر ناراض نہیں ہوتا، نبی کی بیٹی کیسے ناراض ہوگی؟ نبی کی بیٹی کیسے ناراض ہوگی؟ نبی کی بات سن کر ناراض ہو جانا یہ ایک مومن کی شان نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ فرماتے جب رسول کا فیصلہ آ جائے پھر مومن مرد ہو اسے بھی تسلیم کرنا پڑے گا، مومنہ عورت ہو اسے بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ حضرت فاطمہ ناراض تھی، یہ نقل کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف رہی۔ یہ بات کہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں حدیث کی کتاب میں ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا اس پر تفصیلی مقالہ موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی جس روایت میں وہ ہیں وہاں پر غضبت کے الفاظ ہیں، جن میں وہ نہیں اس میں ناراضگی کے الفاظ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ امام ابن شہاب زہری کی اپنی فہم، اپنی سمجھ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ باقی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق غصب نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق غصب نہیں کیا۔ حق غصب کیسے کر سکتے؟ حضرت ابو بکر صدیق تو اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کے دین کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ کوئی الزام لگاتے تو بڑا لگاتے،
کہ 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ مربع باغ تھا جو ابو بکر صدیق نے غصب کیا. گنتی کے چند کھجور کے درخت ہیں، ابو بکر صدیق نے وہ غصب کر لیے. بندہ الزام لگاتا ہے، کوئی بڑا تو لگاتا ہے. 11 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص یہ 13 کھجوروں کے درختوں پر قبضہ کرے گا، جس نے اپنا سب کچھ نبی کے نام پر قربان کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا. یاد رکھنا یہ بھی نقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ نبوت کا فرمان موجود ہے کہ نبی کی وراثت مالی تقسیم نہیں ہوتی. جو کچھ اللہ کے نبی چھوڑ کر جائیں وہ کیا بنتا ہے؟ کیوں؟ نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے اگر نبی کا مال وراثت میں تقسیم ہو، کوئی بدبخت کہہ سکتا تھا اللہ کے نبی نے اعلان نبوت اس لیے کیا تاکہ مال جمع کر کے اپنی اولاد کو دیں. اللہ اپنے نبی کی اولاد کی ناموس کی حفاظت کے لیے قانون بنا دیتے ہیں کہ نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں. نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. اس کی کئی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے نبی کا مال وراثت میں تقسیم ہو یہ نبی کی شان توکل کے خلاف ہے. نبی ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے کے لیے بچا کے نہیں رکھتے، وراثت کہاں سے جمع کریں گے؟ اس لیے نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں. ہاں علم نبی کی وراثت ہے جو آگے تقسیم ہوتی ہے. پھر بالخصوص اگر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کو دیا ہوتا، حضرت فاطمہ کو نہ دیا ہوتا، آپ کا اعتراض بنتا تھا کہ اپنی بیٹی کو دیا، نبی کی بیٹی کو نہیں دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے نہ اپنی بیٹی کو دیا نہ نبی کی بیٹی کو دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارک موجود تھی نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. نقل کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. عقل کے بھی خلاف ہے کہ کوئی بندہ پوری زندگی اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے جسم کا لباس بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دے، اپنے لیے کچھ بھی بچا کے نہ رکھے، اپنے لیے کچھ بھی بچا کے نہ رکھے، سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دے، وہ گنتی کے چند کھجوروں پر قبضہ کرے گا؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت لے وہ، فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہووے ثبوت دے وہ، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے وہ، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. عقل کے خلاف ہے، عقل سے کام لو. یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، عقل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. عرض میں یہ کر رہا تھا صدیق عکس نبوت کو کہتے ہیں. جہاں پر نبی کھڑا ہو، جو بندہ ساتھ کھڑا ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے پوری زندگی نبی کے دین کی خدمت میں گزاری، اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے گزاری، اپنا سب کچھ قربان کیا. نتیجہ امام آجری رحمہ اللہ نے الشریعہ میں لکھا، ابن عساکر دمشقی نے تاریخ ابن عساکر میں لکھا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، دیگر بھی کئی علماء نے اس بات کو نقل کیا. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے آخری دن آپ نے وفات سے پہلے وصیت کی، جب میرا انتقال ہو جائے جنازہ پڑھنا، جنازہ ادا کرنے کے بعد میری میت کو چارپائی کو نبی کے روضے کے سامنے رکھنا، پھر اجازت مانگنا، اگر اللہ کے نبی اجازت دے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں دفن کرنا. یہ علماء لکھتے ہیں، سند کے ساتھ لکھتے ہیں، اور اصول حدیث کی روشنی میں یہ سند کم از کم درجہ حسن ہے. اللہ کے نبی کے صحابی ابو بکر صدیق کے جنازے کو اٹھایا گیا، اللہ کے نبی کے روضے کے سامنے رکھا گیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر بالباب. صحابہ کرام نے سلام کیا، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی. فرماتے فَإِذَا الْبَابُ قَدْ انْفَتَحَتْ، دروازہ کھل گیا. وَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، اور اللہ کے نبی کی قبر انور سے آواز آئی اَدْخِلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ، آج ابو بکر کو نبی کے ساتھ دفن کر دو. صدیق اکبر نے وفا کی انتہا کی، اللہ کے نبی نے بھی وفا کی انتہا کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے بعد بھی امت کو اعتقادی گمراہی سے بچانے کے لیے عقیدہ دیا. اس لیے ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں؟ اس کی کئی تعریفیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک تعریف صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کہے وہ عمل سے کر کے دکھائے. صدیق نے کہا تھا لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اپنے قول سے
ابو بکر صدیق نے حیات بیان کی، پھر وفات کے بعد عملی طور پر بھی بتایا اللہ کے نبی قبر انور میں زندہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، اپنے اکابرین کی زندگیوں کو پڑھیں، تاکہ ان کے ذریعے جو ہمیں اعتقادی اصلاح ہوتی ہے ہم اسے لیں، عملی اصلاح ہوتی ہے اسے لیں، معاشرتی اور معاملاتی اصلاح ہوتی ہے اسے لیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی، اپنے اسلاف اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔